قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا کے بعد محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 تک کا ترجمہ اور تشریح بیان کی ہے۔ آج مزید آگے چند آیات اور ان کا معنی و مفہوم بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم کو سچ بیان کرنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں یعنی آیت نمبر 214 میں مسلمانوں کے لیے یہ حکم واضح فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی مصیبت، کوئی آفت یا کوئی آزمائش میں تم مبتلا نہیں کیے جاؤ گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتیں بھی جن امتوں نے اپنے نبی کے احکام کو تسلیم کیا اور اپنے نبی پر ایمان لائے، ان امتوں کو بھی ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تو اسی طرح تمہیں بھی ایمان کے بعد ان آزمائشوں سے تمہارا بھی گزرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ان آزمائشوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ان الفاظ میں فرمایا کہ وہ اس قدر مشکل لمحات ہوں گے، اس قدر مشکل صورتحال ہوں گی کہ مسلمان گھبرا اٹھیں گے، پریشان ہو جائیں گے اور اللہ سے بار بار دعا کریں گے کہ اللہ اب بھی اگر تیری مدد نہ آئی تو پھر کب تیری مدد نازل ہوگی؟ پھر فرمایا کہ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 215 میں بیان فرمائی کہ سب سے پہلی آزمائش یسألونک ماذا ينفقون، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ سب سے پہلی آزمائش جسے اللہ نے قرار دیا وہ انسان کا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آزمائش یہ اس طرح کہ بظاہر مال خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع ہوتی ہے، برکت ہونا وہ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو رب کی جانب سے برکت کی صورت میں مدد نازل ہوتی ہے، لیکن بظاہر جب انسان مال خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے مال میں کمی ہوتی ہے، اس کے مال میں دیکھنے میں نقصان واقع ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی آزمائش ہے کہ جس سے مسلمانوں کو گزرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، سوال کیا گیا کہ مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ما انفقتم من خیر، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو اس میں بہتر یہ ہے فللوالدین، کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو، والاقربین، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ یہاں جو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ یقیناً سوال کے مطابق نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، اور جواب یہ ہے کہ تم ان لوگوں پر خرچ کرو۔ حالانکہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اتنا مال خرچ کرو، تم فلاں چیز کو خرچ کرو، فلاں چیز اللہ کی راہ میں دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں جواب میں ارشاد نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خرچ کیا کیا جائے یہ تو ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس نے کیا خرچ کرنا ہے۔ مال خرچ کرنا ہے، روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے، اپنی دولت کو خرچ کرنا ہے، تو یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو اس لیے جب صحابہ کرام نے حضور سے یہ سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں تو اللہ نے اس سوال کے جواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس سے صرف نظر فرماتے ہوئے انہیں یہ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، چاہے وہ کم مال ہو، زیادہ مال ہو، تھوڑا ہو، جتنا ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم جو کچھ بھی خرچ کرو، لیکن اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ سب سے پہلے تمہارے والدین تمہارے مال کے مستحق، پھر تمہارے رشتے دار تمہارے مال کے مستحق، پھر یتیم، مسکین اور مسافر۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کیٹیگریز کو یہاں بیان فرمایا۔ یاد رہے کہ یہ آیت مبارکہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین، یتیم، مسکین اور ان افراد کا ذکر فرمایا، یہ آیت مبارکہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو، نہ یہ لمٹ رکھی گئی کہ اتنے مال میں اتنا خرچ کرنا لازم ہے، نہ یہ لمٹ رکھی گئی کہ اپنے ماں باپ پر اپنا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ تمام احکام زکوٰۃ کے ہیں۔ یہاں یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کسی بھی قسم کی ایسی کوئی قید نہیں فرمائی۔ دوسری تفسیر اس آیت مبارکہ کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ صدقات نافلہ کے بارے میں ہے، نفلی صدقات جو انسان بالعموم دیتا رہتا ہے، یہ اس کے بارے میں ہے کہ واجب صدقہ جو ہے وہ تو زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے یا نذر ہے یا اس قسم کے اور جو چیزیں کہ جو انسان اپنے اوپر لازم کر دے کفارات کی صورت میں، وہ تمام واجب صدقات ہیں، ان کا حکم وہی ہے کہ جو زکوٰۃ کا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے، اپنے بہت زیادہ اگر سید ہے تو سید کو کسی بھی طور پر نہیں دی جا سکتی، یا کسی ایسے رشتہ دار کو نہیں دی جا سکتی کہ جو خود مالک نصاب ہو، ایک مالک نصاب کی لمیٹیشن ہے۔ تو ان تمام صدقات واجبہ کا حکم زکوٰۃ کی طرح ہے۔ یہاں جو حکم ہے وہ صدقہ نافلہ کا حکم ہے کہ صدقہ نافلہ انسان کا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، انسان کا اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، انسان کا اپنی اولاد کی پرورش کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، انسان کا اپنے کسی دوست کو تحفہ دے دینا، یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، چاہے سید ہو یا نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں کسی بھی نیت سے کریں، یہ تمام صدقات نافلہ ہیں۔ البتہ جس چیز کو صدقہ کہہ کر دیا جائے وہ پھر سید کو نہیں دیا جا سکتا، تحفے کی صورت میں دیں، ثواب ضرور ہے لیکن وہ صدقہ نہیں کہلائے گا۔ اگر کسی چیز کو معین کر دیا جائے کہ یہ صدقہ ہے تو اب وہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صدقات نافلہ کا یہاں حکم ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر، تم جو کچھ بھی نیک کام کرتے ہو، بھلائی کا کام جو بھی کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں جہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے ہر نیک عمل سے اللہ باخبر ہے، وہاں ہمیں ایک طریقے سے اخلاص کی تربیت دی جا رہی ہے، اپنے ہر نیک عمل میں مخلص ہونے، ریاکاری سے بچنے، دنیا کو دکھانے سے بچنے اور لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچنے کا ایک طریقے سے ہمیں یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم جو کوئی بھی نیک کام کریں وہ چونکہ اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ دیکھ رہا، اور اگر وہ دنیا کے لیے ہے تو پھر انسان دنیا کو دکھائے۔ اور ظاہر ہے کہ جو عمل دنیا کے لیے ہے یا لوگوں میں نام کمانے کے لیے ہے، اپنے آپ کو سخی کہلوانے یا اپنے آپ کو بڑا ہی فلاحی انسان کے طور پر پیش کرنے کا جہاں تک مقصد ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کی جانب سے اس کا اجر بھی کوئی نہیں۔ جو کام انسان کے اللہ کے لیے ہے تو وہاں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اس عمل کو کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، کوئی مجھے جانتا ہے یا نہیں، اس سے میری عزت میں اضافہ ہوگا یا نہیں۔ پھر انسان ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف اللہ رب کائنات کی رضا کی خاطر انسانیت کی خدمت میں جھک جاتا ہے، اور اس کا ہمیشہ اس کا مطمع نظر یہی بات رہتی ہے کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں اگرچہ ہزاروں پردوں میں چھپ کے کروں، وہ ذات اس عمل سے واقف ہے اور اس عمل کو جانتی ہے۔ اسی بات کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر نیک عمل سے واقف ہے۔
پھر فرمایا کتب علیکم القتال کہ تم پر جہاد کو فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ حالانکہ یہ تمہیں بڑا سخت لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللہ زیادہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ دوسری مشقت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بعد یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد ذکر فرمایا۔ جو پیچھے آیت مبارکہ گزری آیت نمبر 214 یہ اسی سے مکمل ربط ہے کہ جس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور مشقتوں سے تمہیں نہیں گزرنا پڑے گا؟ تو پہلی مشقت یہ کہ تمہیں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا، دوسری مشقت یہ کہ ہم نے تم پر جہاد کو فرض کر دیا، اب یہ جہاد تمہیں کرنا ہے۔ یہ جہاد کی فرضیت یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے۔ یہاں مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاد کی فرضیت کا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے مسلمانوں پر جہاد کو فرض قرار دیا گیا کہ پہلی وہ آیت ہے کہ جس میں مسلمانوں پر جہاد کو لازم قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے کی یا اس سے پہلے جتنی آیات نازل کی گئی یہ جہاد کے جو احکام نازل کیے گئے وہاں حکم استحباب کی حد تک تھا، پسندیدگی کی حد تک رہا اور اجازت کی حد تک رہا کہ مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی۔ فرضیت کا حکم یہ پہلی آیت ہے کہ جس کے ذریعے جہاد کو مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا گیا۔ اور یہاں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہاد کی اس فرضیت کی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی ذلت کا معاملہ قرار دیا۔ بیشتر احادیث مبارکہ ایسے موجود ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی اہمیت مسلمانوں کے سامنے واضح فرمائی۔ بہت سی احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں راہ خدا میں شہید ہونے والوں کے فضائل نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس حد تک ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اگر اللہ کی راہ میں صرف اس قدر جہاد کیا کہ اس کے پاؤں میں گرد پڑ جائے یعنی اس کے پاؤں مٹی آلود ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ صرف اس قدر جہاد بھی اگر کسی نے اللہ کی راہ میں کیا تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے مزید احادیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل نماز ہے اور پھر فرمایا کہ دوسرے نمبر پر سب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا وقت انسان کو اونٹنی کا دودھ دوہنے میں لگتا ہے اتنے وقت بھی اگر کسی نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ اس پر بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام فضائل جو جہاد کے بیان کیے گئے تو یہ جہاد کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے وہ کسی جگہ سے گزرے تو انہیں وہاں پانی کا چشمہ نظر آیا۔ ان کے دل میں خواہش اٹھی کہ کاش کہ میں اسی پانی کے چشمے کے ساتھ ہی اپنا گھر بنا کے یہیں بس جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا گھر میں رہ جانے سے کئی گنا بہتر ہے کہ تم چند قدم اللہ کی راہ میں رہو اور اللہ رب کائنات کی راہ میں شہید کیے جاؤ او کما قال علیہ السلام۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی تمام فراہمی یہ واضح کرتے ہیں کہ جہاد کس قدر اہم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے 8 حصے ہیں، اسلام 8 حصوں پر مشتمل ہے اور میں سب سے پہلا حصہ اسلام قبول کرنا، دوسرا حصہ نماز ادا کرنا، تیسرا حصہ زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حصہ روزہ رکھنا، پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کی بیت کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا، چھٹا حصہ نیکی کا حکم دینا، ساتواں حصہ برائی سے روکنا اور آٹھواں حصہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔
اور فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی ناکام و نامراد ہے کہ جس کی زندگی میں اسلام میں سے کوئی حصہ نہ پایا جائے۔ تو گویا کہ اگر ہم میں سے کسی شخص کی زندگی میں جہاد نہ پایا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے مصداق پھر ہم ناکام و نامراد ہیں۔ اب بظاہر یہ دیکھیں کہ ہمیں جہاد کا تو موقع ہی نہیں ملا، تو ہم کیسے جہاد کریں یا ہم کیسے اسلام کے اس حصے کو حاصل کر سکیں؟ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھے، جس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی خواہش ہو، تو فرماتے ہیں کہ وہ یوں سمجھو کہ وہ مکمل اسلام پر مرا، اور جس کے دل میں جہاد کی تمنا نہ ہو اور جہاد کی تمنا کیے بغیر آرزو کیے بغیر جو شخص مر جائے تو یہ سمجھ لو کہ وہ منافقت کی ایک علامت پہ مرا ہے۔ تو گویا کہ ایک راستہ واضح ہو گیا ہمارے لیے، جہاد کرنا ممکن نہیں، جہاد کرنے کا موقع نہ ہو تو کم از کم جہاد کی تمنا اور آرزو ضرور ہونی چاہیے کہ کامل ایمان پر اور کامل اسلام پر ہمارا بھی خاتمہ ہو سکے۔ آج جس معاشرے میں ہم ہیں وہاں جہاد ایک جرم ہے، وہاں جہاد ایک دہشت گردی ہے، وہاں جہاد یوں سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی خاطر لڑنا، رب کی رضا کی خاطر لڑنا، وہاں یہ یقیناً ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان قتل کر دیا جائے۔ یہ سمجھنے کہ جہاد کی فرضیت ہر اس شخص پر ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات کو کہ جو جہاد کے ماحول کو جہاد کا جو انوائرمنٹ بناتے ہیں وہ چیزیں جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہوں۔ مثلا کسی ایک شہر کے لوگوں پر حملہ کر دیا گیا، اس شہر کے لوگوں پر اپنے آپ کی اپنے شہر کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے۔ اگر وہ لوگ اپنے شہر کی حفاظت نہ کر سکیں تو پڑوس کے شہر والوں پر ان کی مدد کرنا یہ رب کی جانب سے فرض ہے۔ یوں ہی اگر کسی ایک اسلامی ملک پہ حملہ کر دیا جائے تو اس اسلامی ملک میں بسنے والوں پر اپنے ملک کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کریں تو ٹھیک، نہ کریں تو بھی ٹھیک، بلکہ فرض ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنی، اور اگر وہ نہ کر سکے تو ان کے برابر کے ملک والوں پر یہ فرض ہے کہ وہ ان کے اسلامی ملک کی حفاظت کریں۔ تو یہ پورا کا پورا ایک سسٹم اور ایک چین ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے حکم میں ہمارے لیے واضح فرمایا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جب افغانستان پر حملہ ہوا اور افغانستان کے مجاہدین اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تو جہاں جہاں وہ ناکام ہوتے دکھائی دیتے وہاں بحیثیت پڑوسی ملک کے ہم پر یہ فرض تھا کہ ہم ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے۔ تو یہ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کی۔ اسی انداز میں دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی اسلامی ملک پہ حملہ ہو، اور آج کے زمانے میں پڑوس تو بالکل سمٹ کے رہ گیا، یہ تو اس وقت کی اور اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانے میں گھنٹوں لگا کر دنوں اور مہینوں کا سفر طے کیا جاتا تھا، آج تو چند گھنٹوں کا سفر ہے۔ تو آج کے اس زمانے میں یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی کسی ایک اسلامی ملک پر حملہ کرنا یہ باقی تمام اسلامی ریاستوں پر جہاد کو فرض قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے کسی ایک اسلامی ملک پہ حملہ ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب باقی تمام کی تمام اسلامی ریاستوں پر جہاد فرض ہو چکا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں فلسطین میں مسلمانوں پہ حملہ ہوا اور فلسطین میں مسلمانوں کی عزتیں، مسلمانوں کے لہو اور ان کی جانیں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت میں، آج کے اس وقت میں بحیثیت مسلمان دیگر تمام اسلامی ریاستوں پر یہ فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ کشمیر میں اگر مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، تو بحیثیت پڑوس ہم پر یہ لازم اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم آگے بڑھ کے جہاد کریں۔ وہ وقت چلا گیا کہ جس وقت میں مصلحتوں کے پیش نظر دنیا ادھر سے ادھر نہیں ہوا کرتی تھی، یا دنیا کسی بھی طور پر کسی دوسرے ملک کی مدد کو نہیں جایا کرتی تھی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں اگر ہم نے جہاد کی اہمیت کو نہ سمجھا اور اگر ہم نے ایک جسم کی مانند ہونے کا ثبوت نہ دیا تو آج ان کی باری ہے، کل کو یہ عذاب اور یہ تمام اشیاء ہم پر بھی مسلط کی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جہاد کے اس معاملے میں آپ علیہ السلام نے خود جو ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے،
اگر وہ زندہ واپس لوٹ آئے تو وہ غازی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ شہید ہو جائے تب تو اسے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس شہید کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ تمام وہ باتیں اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جہاد میں مسلمانوں کی عزت کیسے ہے اور جہاد نہ کرنے میں مسلمانوں کی ذلت کیسے ہے؟ تو جہاد میں مسلمانوں کی عزت ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یوں دیکھ لیں کہ جب کبھی مسلمان راہ جہاد میں باہر نکلے تو دنیا مسلمانوں کے رعب اور دبدبے سے کانپا کرتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہمارے لیے واضح مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ایسی مافوق الفطرت کوئی مخلوق نہیں تھے کہ جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی، بلکہ وہ ان کی تلوار تھی جو حضرت خالد بن ولید کی صورت میں رومیوں پر اور عیسائیوں پر بار بار حملے کر رہی تھی۔ وہ ان کے لشکر تھے کہ جو بار بار حضرت ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمرو بن العاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت مثنى بن حارثہ، ان تمام کی صورتوں میں یہ حضرت عمر فاروق کی تلوار تھی کہ جو کافروں پر قہر بن کر ٹوٹ گئی، اور ان کو معلوم تھا کہ اگر ان کے خلیفہ کی بات نہ مانی تو یہ قتل کر ڈالیں گے۔ تو یہ وہ رعب تھا کہ جس کی وجہ سے جب کیسر کا اور کسریٰ کے جب سفیر حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آئے تو سیدنا عمر فاروق کو زمین پر لیٹا دیکھ کر ان کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ یہ وہ عزت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ یہی وہ عزت ہے کہ جس کی وجہ سے جب سندھ کے اندر مسلمانوں کے جہاز کو اسی سندھ کے ساحل پر لٹا گیا اور وہاں اس جہاز پر سوار عرب کے مسلمان تاجروں کو قیدی بنایا گیا اور خواتین کی عزت پامال کی گئی، تو یہی وہ عزت ہے کہ جس کی عزت کی خاطر حجاج بن یوسف نے باوجود ظالم و جابر ہونے کے محمد بن قاسم کو اس سندھ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا اور اپنے ان عرب بھائیوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاد کے نتیجے میں جو عزتیں انہیں عطا فرمائی کہ یہی وہ ہندوستان کے راجہ مہاراجا تھے کہ جو اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں آ کر معافیاں مانگنے پر مجبور ہوئے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاد کے ذریعے امت مسلمہ کو عطا فرماتا ہے کہ جب انسان اپنی قوت کا اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے تو بڑے سے بڑے ظالم اور بڑے سے بڑے جابر بھی اس کی قوت کے آگے جھکنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دو طریقے سے اسلام پھیلا ہے، یہ سمجھنا کہ اسلام محض اخلاقیات سے پھیلا ہے یہ فضول ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ اسلام محض اخلاقیات سے پھیلا ہو، اسلام دونوں چیزوں سے پھیلا ہے، اخلاقیات سے بھی پھیلا ہے اور تلوار سے بھی پھیلا ہے۔ اگر تلوار کی اہمیت اسلام میں نہ ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام کبھی یہ نہ فرماتے کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ہمارے یہاں یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ اسلام امن پسند ہے، مسلمان امن پسند ہے، اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے، اسلام میں عفو و درگزر ہے، اسلام میں معافی ہے، یہ ضرور بتایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس بات سے آگاہ نہیں کیا جاتا کہ حضور کی حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ جنت تحت ظلال السیوف، کے جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ ہمارے یہاں حضور کی مکمل سیرت بیان کر دی جاتی ہے، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، فضائل ضرور بیان کر دیے جاتے ہیں، لیکن حضور کی میراث پر کوئی بات نہیں کرتا کہ آقا کریم علیہ السلام جب اس دنیا سے بظاہر رخصت ہوئے تو آپ کے خیمہ مبارکہ میں بعض روایات میں 9 اور بعض روایات میں 11 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ وہ ورثہ ہے کہ جسے آج ہمیں اپنانے کی اور جسے تھامنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس ورثے کو ہم نے اسی طرح چھوڑے رکھا کہ جس طرح کہ آج ہم نے چھوڑا ہے، اور جس طرح کہ آج ہم جہاد کے تصور سے اور جہاد کے معنی و مفہوم سے ہی ڈرتے ہیں، جہاد کا نام لیتے ہی ہمارے ٹانگیں کپکپانے لگتی ہیں، اگر آج بھی ہم اسی روش پر رہیں تو یہ بہت کم ذلت ہے جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ اس سے کئی گنا بڑھ کے ذلت اور رسوائی پھر مسلمانوں کے مقدر میں ہے۔ اگر ہم نے آج حضور کی اس میراث کو نہ دیا، آج مسلمانوں پر جا بجا حملے، جا بجا مسلمانوں کی قتل و غارت گیری، جا بجا مسلمانوں کی عزتوں کی پامالی، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند نہیں رہے۔ وہاں کسی پر حملہ ہو تو یہاں کسی کا دل نہیں دکھتا۔ ہمارے ہاں یہ ضرور ہے
ہمارے یہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں اگر کوئی واقعہ ہو تو ہم اسے اپنے دین کے ساتھ ضرور جوڑتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کے زبانوں پر یہ جملہ چڑھ گیا تھا کہ ہم اس عیسائی کی ماں کو کیا جواب دیں کہ اسلام امن پسند ہے اور ہم امن کو پسند کرتے ہیں۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آج تک کسی یہودی نے یہ سوچا کہ فلسطین میں جس مسلمان کو قتل کیا اس کی ماں کو کیا جواب دیں گے کہ ہماری تعلیمات میں دہشت گردی نہیں؟ آج تک بدھزم کہ جو دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں کسی کو انگلی سے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے، یہ بدھزم وہ ہے کہ جہاں جہاد کا تصور سرے سے ہی نہیں، لڑائی کا تصور سرے سے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا، لیکن وہاں ایک حد تک تھا، جہاد کی امتداد کی اجازت تھی، اپنی حفاظت کی خاطر لڑنے کی اجازت تھی، لیکن بدھزم میں اپنی حفاظت میں بھی لڑنے کی اجازت نہیں۔ وہاں بدھزم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اگر کوئی گھر پہ قبضہ کرنا چاہے کرنے دو، پیچھے ہٹ جاؤ، مقابلہ نہیں کرنا کیونکہ ہم لڑائی کے خلاف ہیں۔ یہ بدھزم کی تعلیمات ہیں۔ وہی بدھزم کے ماننے والے برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کسی نے مذہب سے نہیں جوڑا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدھزم والے ان مسلمانوں کی ماں کو کیا جواب دیں گے کہ ہماری شریعت میں ایسا کچھ نہیں۔ عجب بات ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اگرچہ غلط ہوا، کوئی اسے جسٹیفائی نہیں کرتا، اگرچہ وہ واقعہ غلط ہوا، لیکن کم از کم اس واقعے کو دین کے ساتھ نہ جوڑا جائے کہ اپنے دین کی بدنامی کا سبب بنے۔ وہ واقعہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، اس حد تک دین کے نام پر انتہا پسندی یقیناً غلط ہے، اس حد تک دین کے نام پر خون خرابہ اور فتنہ انگیزی یقیناً باعث فتنہ اور باعث فساد ہے، لیکن ان چیزوں کو دین کے نام پر جوڑ کر دین کے منہ پر کالا کھودنے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک سنگین جرم ہے کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی کسی بھی واقعے کو دین سے نہ جوڑے، فرد سے جوڑا کرے۔ کوئی بھی واقعہ دین سے اس وقت تک نہیں جڑ سکتا جب تک کہ دین نے کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ کوئی چوری کرے یا کوئی زنا کرے تو آج تک تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم کیسے ثابت کریں کہ مسلمان باحیا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اتنی فحاشی پھیل گئی، زنا کے اڈے جگہ جگہ قائم ہو گئے، آج تک کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم کیسے جواب دیں لوگوں کو کہ اسلام فحاشی کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن ایک فتنہ ہوا تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اس عیسائی کی ماں کو کیسے جواب دیں کہ ہم بڑے امن پسند ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ افراد کے کاموں میں اپنے دین کو ملوث نہ کریں۔ جس فرد نے کیا اس کا گناہ اس پر ہے، اور اسلام کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی شخص کے کیے ہوئے گناہ کو رب کائنات نے قرآن میں بھی اس کے دین سے منسوخ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے حبیب نے یا مسلمانوں کی پوری ہسٹری دیکھ لیں، کبھی بھی کسی بھی شخص کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے یا کسی مسلمان خلیفہ نے دین کی طرف منسوخ نہیں کیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، خیبر کے موقع میں میرے آقا کریم علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے آگے ایک بکرے کا گوشت بھون کر اس میں زہر ملا کر حضور کے سامنے رکھا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس سے تھوڑا سا حصہ تناول بھی فرمایا۔ اگلا لقمہ لینے لگے تو گوشت خود پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے۔ تو یہ یقیناً حضور علیہ السلام کو قتل کرنے شہید کرنے کی ایک سازش تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا اور اس کے بدلے میں کیا کیا؟ ایک صحابی جو وہ گوشت کھا چکے تھے وہ شہید ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابی کی شہادت کے بدلے میں اس یہودیہ عورت کو قتل کروایا۔ یہ قصاص کے بدلے میں قصاص تھا، اس یہودیہ کا فعل تھا، تو اس یہودیہ عورت کو سزا ملی۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ یہودی ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ یہودیوں کا مذہب ہی یہی ہے کہ یہودی یہی تعلیم دیتے ہیں، یا حضرت موسیٰ نے ان کو یہی تعلیم دی۔ یہ ہمارے لیے واضح ہے کہ ہم کسی بھی اپنے آپ میں پائے جانے والے کسی بھی ایسے فسادی کے کسی بھی فساد کو اپنے آپ سے وابستہ نہ کریں، اپنے دین سے اسے نہ جوڑیں، دین کو الگ رکھیں۔ جہاں دین کو جوڑنا ہوتا ہے وہاں ہم جوڑ دیں گے۔ مثلا دین کہاں جوڑنا چاہیے؟ دین وہاں جوڑنا چاہیے کہ جہاں کشمیر میں مسلمان ذبح ہوں تو اب جوڑیں دین کہ وہ ہمارا مسلمان ہے، اور اسلام ایسے حکم پر ایسے موقع پر اسلام کہتا ہے کہ جہاد فرض ہے، یہاں بھی جوڑیں گے ہم، کیونکہ یہاں ہمیں جہاد کے لیے نکلنا پڑ جائے گا۔ فلسطین میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، وہاں ضرورت ہے کہ دین جوڑا جائے کہ جب کبھی مسلمانوں کا ایسا وقت ہو تو اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ جہاد کرو، وہ ہم وہاں دین کو نہیں جوڑیں گے، کیونکہ وہاں ہمیں باہر نکل کر جہاد کرنا پڑے گا۔
ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی اس سب سے بڑی اور بنیادی تعلیم کہ جسے اسلام کا چھٹا ستون ہونے کی حیثیت حاصل ہے. آپ نے 5 ستون تو سنے ہیں نا اسلام کے، اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے 5 ستون تو سنے ہیں. یہ چھٹا ستون ہمارے یہاں نہیں بتایا جاتا. یہ چھٹا ستون جہاد ہے. اس جہاد کے بغیر بھی اسلام اسی طرح نامکمل ہے کہ جس طرح نماز کے بغیر نامکمل ہے. اس جہاد کے بغیر بھی اسلام اسی طرح نامکمل ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں روزے یا زکوٰۃ یا حج کے بغیر بھی نامکمل ہے. تو اس لیے اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. اور یہ سازش ہمارے خلاف، یہ آج کی بات نہیں کہ ہمارے دلوں میں جہاد کا خوف بیٹھ گیا ہو یا ہمارے دلوں میں جہاد کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکال دی گئی ہو. یہ کوئی آج کی بات نہیں. یہ پروپیگنڈا انگریز نے اس وقت سے شروع کیا کہ جب مرزا قادیانی کو نبوت کا اعلان کرنے کا کہا گیا. آپ مرزا قادیانی کی تعلیمات اور اس کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، وہاں مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس میں کوئی جہاد نہیں. میں جو دین لے کر آیا ہوں اس میں کوئی جہاد نہیں. جہاد بس جس زمانے تک تھا اس زمانے تک کیا گیا، اب جہاد کا کوئی تصور نہیں. یہ حکم دینے کی مرزا قادیانی کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ انگریز کے خلاف بر صغیر میں سب سے زیادہ اگر کسی نے جارحیت دکھائی تو مسلمانوں نے دکھائی. سب سے زیادہ اگر انگریز کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تو مسلمانوں سے کرنا پڑا، کیونکہ مسلمان جہاد کے نام پر جوش میں بھر جاتے اور پھر انگریز کے خلاف اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے نکل پڑتے. حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمہ کا فتویٰ اس موقع پر بڑا کام آیا 1857 کی جنگ آزادی میں، کہ ان کے فتویٰ آنے کی دیر تھی اور پورے کے پورے ہندوستان سے مسلمان جگہ جگہ پر انگریزوں پر ٹوٹ پڑے. اس کے نتیجے میں انگریز مورخین بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے جب سفر کیا ہندوستان کا تو اس سفر کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں کی لاشیں نہ لٹکی. مسلمانوں نے کی اور کر کے دکھائی، اور اسی لیے اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ آزمائش ہے کہ جس سے تمہارا گزرنا لازم ضروری ہے. اس کو آزمائش کیوں سمجھیں کہ یہ اس آزمائش سے پہلی امتیں بھی گزری. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جب حکم دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، کہ اے قوم تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ کہ جس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں داخل ہونے کا حکم دیا. تو اس وقت وہاں یہودیوں کا کیا کہنا تھا؟ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ فقاتلا کہ آپ جائیں اور کا اور آپ کا رب جا کے لڑے، اتنا ہاہنا قائمون ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ آزمائش تھی کہ جس پر یہودی قوم پوری نہ اتر سکی. تو مسلمانوں کو بار بار یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ آزمائش، اس آزمائش سے تمہیں بھی گزرنا، تو اس آزمائش سے گزرنے کی تیاری ہونی چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی حرمت والے مہینوں میں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے 4 مہینے حرمت کے ہیں، رجب کا مہینہ، ذیقعدہ، ذوالحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ. ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی یہ معمول چلا آتا رہا کہ ان 4 مہینوں میں جنگیں نہیں ہوتی تھی، قتل و غارت کے لیے نہیں ہوتی تھی. یہ 4 مہینے بڑے اہم کے تھے کیونکہ یہ 4 مہینے حج اور عمرے کے مہینے تھے. تو اس لیے جنگیں نہیں کی جاتی تھی تاکہ زائرین امن کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف آئیں، حج و عمرہ ادا کریں، واپس چلے جائیں. اس کے بعد پھر جنگ جہاں سے رکی تھی وہیں سے شروع ہوتی تھی. تو ان 4 مہینوں میں قتال کرنے کا حکم دراصل فی زمانہ یہ منسوخ حکم ہے. کثیر علماء نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چونکہ اس حکم کی ضرورت نہ لگی، نہ یہ ماحول باقی رہا، نہ یہ حالات باقی رہے کہ اب امن کے حالت میں، چونکہ اس وقت سفر دور دراز کے ہوتے تھے تو لوگ کئی مہینوں پہلے حج کے لیے اپنے ملکوں سے نکلا کرتے تھے، تو راستے کا پورا امن ہونا ضروری ہوتا تھا. تو اس لیے یہ حکم نازل کیا گیا. اب چونکہ سفر سے ہٹ گئے ہیں، سفر کرنا اور واپس پلٹنا یہ بہت آسان ہو گیا ہے، تو اس لیے اب اس آیت کی حکم کا اس آیت کا یہ حکم باقی نہ رہا. یہ دراصل ایک واقعہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا اور ان کو حکم یہ ارشاد فرمایا کہ کسی قافلے کے بارے میں کہ وہ قافلہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے کہ فلاں قافلہ جو ہے وہ
مکہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے تجارتی قافلہ، تم جا کر اس قافلے کو دیکھو اور اس قافلے کے حالات سے ہمیں باخبر کرو۔ یہ تمام افراد جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے روانہ کیا، یہ تقریباً 8 یا 9 افراد تھے، اور بعض روایات میں 12 افراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضور نے انہیں بھیجا۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کے قافلے کو دیکھا تو قافلے میں تجارتی سامان موجود تھا۔ یہ ماہ رجب کی آخری تاریخ تھی جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی آخری تاریخ میں اب یہ ششوپت میں پڑے کہ ہم اگر حملہ کرتے ہیں تو حرمت والے مہینے کی حرمت پامال ہوگی، حملہ نہیں کرتے تو یہ قافلہ مکہ پہنچ کے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ حملہ کیا جائے۔ حملہ کیا گیا، اس قافلے کے سامان کو ان سے چھینا گیا اور آپس میں مال کو برابر تقسیم کر کے اس پورے مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور کے لیے رکھا گیا جو خمس کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں سخت ملامت فرمائی کہ میں نے تمہیں قتال کا حکم تو نہیں دیا تھا، قتل کا حکم تو نہیں دیا، صرف اتنا حکم دیا تھا کہ ان کے حالات سے ہمیں باخبر کرو۔ پھر مسلمانوں نے ان افراد کو، ان 8 یا 9 افراد کو ملامت کرنا شروع کی کہ اتنا ہی کرتے کہ جتنا کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا، تم نے یہ کیوں ایسا معاملہ کیا؟ پھر یہودیوں نے اس بات کو بہت اچھالا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی، ہم حضور کے بارے میں کہا کہ حضور تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ جو حرمت والے مہینوں میں قتل و غارت نہیں کرواتے ہیں؟ کفار و مشرکین نے، مکہ کے کفار نے اس معاملے کو بہت اچھالا اور کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، ملت ابراہیمی میں تو رجب کے مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، قتل و غارت بھی نہیں ہوتی، تو انہوں نے کیسے قتل و غارت بھی کروا دی؟ تو ایک پروپیگنڈے والا ماحول مسلمانوں کے خلاف بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد ہوا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ حرمت والے مہینوں میں آپ سے لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے، حرمت والے مہینے میں لڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، وصد عن سبیل وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ گناہ، جو حکم، جو کام ان لوگوں نے کیا یہ گناہ ضرور ہے، لیکن جو کام سامنے والے کفار کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام میں جانے سے لوگوں کو روکنا، اور اہل حرم کو مسجد حرام یعنی حرم مکہ میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی مسلمانوں نے غلطی ضرور کی، لیکن جو ان لوگوں نے کی غلطیاں ہیں وہ اس غلطی کے مقابلے میں، یہ غلطی ان کی غلطیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو یوں تسلی دی گئی کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، حکم عدوی ضرور ہوئی ہے کہ جو کہا گیا اس سے بڑھ کے کیا گیا، لیکن مسلمان اس پر پریشان نہ ہو کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، بلکہ تم نے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا وہ ایک چھوٹا گناہ ہے، اس کے مقابلے میں کہ جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام میں جانے سے روکنا، مکہ سے لوگوں کو نکال دینا اور لوگوں کے راستوں کو روکنا، یہ تمام چیزیں بڑے گناہ ہیں۔ تو جو بڑے گناہ کرنے والے ہیں وہ کس منہ سے مسلمانوں کو تانے دے رہے ہیں کہ تم نے یہ گناہ کیسے کر دیا؟ تو یوں مسلمانوں کو اس انداز میں تسلی دی گئی، اور پھر فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، کہ جہاں فتنہ پایا جا رہا ہو، چاہے وہ حرمت والا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، جہاں فتنہ پایا جا رہا ہو یہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، تو اس لیے ایسے معاملے میں جہاں فتنہ پایا جائے اور حرمت والا مہینہ ہو تو وہاں قتال کی اجازت دی گئی۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ وہ حکم ہے کہ جسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس حکم کو آج ہمیں اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ عیسائی تو ہمارے دوست ہیں، امریکہ ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، آج ہمارے یہاں بعض افراد کو یہ خام خیالی ہو جاتی ہے کہ ہمارا اسرائیل سب سے اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے، اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اسرائیل پاورفل ہے تو ہمارا سب سے بڑا دوست یہ بن سکتا ہے، امریکہ بہت بڑا دوست بن سکتا ہے، روس یا چائنا یہ ہمارے بہت بڑے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں رب نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، یہ اپنی زندگیاں لگا دیں گے، تم سے لڑ دیں گے،
کب تک؟ جب تک کہ یہ تمہارے دین نہ بدلوا دو. یہ ہم سے دین کے بدلنے سے کم پہ راضی نہیں ہو سکتے. آپ ان سے قرضے اٹھا کے اپنی معیشت ان کے پاس گروی رکھوا دیں. آپ اپنے مملکت کی، اپنی ریاست کی، اپنے ملک کی تمام تر پراپرٹیز ان کے پاس گروی رکھوا لیں، یہ اس پر بھی راضی ہیں. یہ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ یردوکم عن دینکم، جب تک کہ آپ اپنا دین نہ بدل دیں. آپ ان کا دین اختیار کر لیں، یہ اس پر راضی ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، یہ دوست نہیں بن سکتے، یہ کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہو سکتے. اور پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ ان استطاعوا، اگر یہ قدرت رکھتے تو یہ کام ضرور کرتے کہ تم سے تمہارا دین بدلواتے. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغرب اگر ہمارے یہاں کچھ بھی، وہاں کی NGOs بھی اگر یہاں آ رہی ہیں، یہ ہماری بہت بڑی خام خیالی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہاں سے ہمارے ملک میں خدمت کے لیے NGOs آتی ہیں. ہمارے یہاں رفاہی ادارے کھولے جاتے ہیں امریکہ کے جن کے آنرز امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں باہر کی مغرب کے کچھ تنظیمات آتی ہیں، یہاں کے لوگوں میں کمبل تقسیم ہو رہے ہیں، سردیوں کے لباس تقسیم ہو رہے ہیں، خوراکیں تقسیم ہو رہی ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے ہم سے ہمدردی نہیں ہے، یہ ہمدردی قطعاً نہیں ہے، نہ یہ ہماری مدد ہے، یہ سودے بازی ہے. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جس کو یہ آگے چل کر آج سے 10 سال 20 سال کے بعد ہماری نسلوں سے کیش کروائیں گے. یہ ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے کہ جس وقت تم بدترین حالات میں تھے اس وقت مسلمانوں نے مدد نہیں کی، ہم نے مدد کی. تو مخلص ہم ہیں، اسلام چھوڑو، ہمارا مذہب اختیار کرو. اور ہماری نسلیں ان کے اس چال میں اس حد تک آ چکی، اور آئندہ نسلیں اپنی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گی. یہ یقیناً ہے، یہ اس سے ہمیں گزرنا بھی ہے، اور اس کا ہمیں کسی حد تک آج بھی سامنا ہے. آج کسی بھی آپ غریب کو دیکھیں کہ جو مسلمانوں کے در پر آتا ہو اور مسلمان اسے دھتکار دیتے ہیں، وہاں بس سائلہ فلا تنہر کا حکم یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ سائل کو دھتکارا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم سائل کو دھتکارو گے اور غیر مذہب کے کسی شخص نے اسے نواز دیا تو اس کا مذہب فوراً قبول کرے گا. نہیں دینا تو نہ دیں. کسی سائل کو کچھ نہ دے سکتے ہو تو اسے نرمی سے منع کریں، دھتکارا نہ کریں. دھتکاریں گے اور کسی اور نے عزت دے دی تو وہ یہی سمجھے گا کہ اسلام کی عزت نہیں، عزت تو ساری عیسائیت میں ہے، پھر وہ عیسائیت کی طرف جائے گا. یہ محمد سائلہ فلا تنہر کا مفہوم ہے جو آج اس معاشرے میں اور اس سوسائٹی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے. آج آپ قادیانیت کو دیکھیں، قادیانیت کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ مال و دولت ہے. وہ لوگوں کی ایمانوں کا سودا کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں کہ وہ اپنی تبلیغ کے ذریعے اپنی قادیانیت کو پھیلاتے ہیں. ان کا یہ ہرگز کام نہیں کہ وہ لوگوں میں تبلیغ کریں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی دیہات میں بھی جا کر اگر انہوں نے جاہل اور گنوار لوگوں کے سامنے بھی اگر جا کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم قادیانی ہیں تو وہ گاؤں کے جاہل گنوار دیہاتی بھی اٹھ کر قتل کر ڈالیں گے. کیونکہ یہ عقیدہ مسلمہ ہر شخص کے ذہن میں اترا ہوا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غریب دیہاتوں میں جاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں بالکل تھر کے اس وقت علاقے میں بہت زیادہ قادیانیت اور عیسائیت پھیل رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھر کا علاقہ شاید ہمارے ملک کا سب سے غریب ترین ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پینے اور کھانے کی اجناس بھی موجود ہیں. یہ وہ علاقہ جو سال سال تک خشک پڑا رہتا ہے، لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان علاقوں میں ہمارے ہاں آج بھی عیسائیت اور قادیانیت یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو تو یہاں بیٹھ کر اپنے اداروں کو نوازنے سے فرصت نہیں ملتی کہ جن اداروں کو اللہ نے پہلے ہی بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، جو محتاج ہی نہیں ہمارے چندوں اور ہمارے نذرانوں کے، ہمارے وہ پیر کے جو ہمارے چندوں نذرانوں کے محتاج نہیں، صرف لوٹتے اور صرف لیتے ہیں ہم سے. ہماری تو تمام تر توجہ اپنے پیروں کو راضی کرنے میں رہ گئی. وہ جو مستحق ہیں ہماری مدد کے وہاں تک تو ہم پہنچے ہیں. تو وہاں کون پہنچا؟ وہاں پہنچے عیسائی. انہوں نے وہاں پہنچ کر وہاں کے لوگوں کی مدد کی، وہاں کے لوگوں میں خوراک تقسیم کی، وہاں کے لوگوں میں اجناس کھانے کی تقسیم کی. وہاں پہنچے قادیانی جنہوں نے وہاں کے لوگوں کی مدد کی اور ان کا ذہن یوں ڈائیورٹ کرنا شروع کیا کہ اگر تم مسلمان ہو اور مسلمان ہو تو پھر مسلمان تمہاری مدد کو کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تمہیں فائدہ نہیں دے گا. ہاں اگر تم ہمارا دین اختیار کر لو، اگر تم ہمارا مذہب اختیار کر لو تو پھر تمہارے پورے خاندان کا خرچہ ہمارے ذمہ. یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اندرون سندھ سے ایسے علاقوں سے اٹھ کر شہروں میں آتے ہیں اور شہر میں آ کر پھر قادیانیت کے بہت بڑے داعی بن جاتے ہیں، عیسائیت کے بہت بڑے مبلغ بن جاتے ہیں. اس کے پیچھے تمام تر وجوہ یہی ہے
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا، اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، یہ تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہارا دین نہ بدلوا دیں۔ تو اس لیے اپنے ذہنوں کو یہاں سے کلیئر رکھیں کہ یہ کسی بھی طور پر دوست ہو سکتے ہیں، یہ معاہدہ ہم نے ان سے کیا تو یہ کسی بھی طور پر یہ اس معاہدے پر پورا اتر سکتے ہیں، ہم ان سے قرض لیں گے تو یہ دوستی کے ناطے قرض دے رہے ہیں، یہ ہماری بھول ہے۔ یہ اس قرض کے بدلے میں کہ جو ہم آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ حکومت نے فلاں سے قرض دیا، آج ملک پاکستان نے فلاں سے قرض اٹھایا، یہ تمام قرض ہم اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا خون جوڑ کر اس قرض کو ادا کرنا پڑے گا، تب بھی شاید یہ راضی نہ ہو جب تک کہ ہم اپنے دین کو نہ بدلیں۔ تو اس لیے اس حکم کو سمجھیں۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، کہ جو کوئی شخص اس دین سے پھرے اس طور پر کہ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ مرتے وقت وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کی جانے والی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 تک کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔